السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں اسلام ایک امن پسند اور سلامتی والا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اصولوں پر مذہب اسلام کی بنیاد رکھی ہے، اگر ان سنہرے اصولوں کو دستور العمل بنایا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ، سلامتی کا گہوارہ بن کر رہے گا۔ کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی فتنہ، کوئی فساد دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، بشرطے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اصولوں پر حضرت انسان کو چلنے کا حکم دیا ہے، جن اصولوں پر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ان اصولوں پر اگر ہم رہتے ہیں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کی پابندی کی جائے۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر سے وقت میں ایک بہت نازک اور حساس موضوع، جس کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان کے اندر خطائیں، لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں، عیب، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا بھی حل بنا دیا، حل تیار کر دیا ہے۔ اگر ہم ان پریشانیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان عیب کو، ان کمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بہترین حل ہمارے اور آپ کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابن ماجہ کی روایت ہے، ابھی آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ آج کا موضوع کہ دوسرے کے عیب کو کیسے چھپایا جائے، دوسرے کے عیب کو چھپایا جائے، دوسرے کی کمی کو چھپایا جائے یا اس کو ظاہر کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، کیا کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ حدیث صراحت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے: من ستر مسلمن سترہ اللہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی گناہ پایا جاتا ہے۔ اب ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خطاؤں کا پتلا بنایا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی۔ انسان کے لیے ضروری کیا ہے؟ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ اور استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔
لیکن اب اگر کوئی شخص کسی کے اندر تھوڑی سی بات پا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کرے، بجائے اس کے کہ اس کو الدین النصیحہ کے مطابق اس کو بہترین نصیحت کرے، اس کی کوشش وہ نہیں کرتا ہے، اس کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ ظاہر سی بات ہے قطعاً نہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو معاشرے اور سوسائٹی میں فساد پھیل رہا ہے، اس کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک انسان بغیر کسی تحقیق کے، بغیر جانے ہوئے اگر کوئی تھوڑی سی بات جان جاتا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، سینکڑوں کو وہ بات پہنچا دی جاتی ہے اور اس کو عام کر دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت نے یہ نہیں کہا۔ شریعت تو صراحت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے، من ستر مسلمن، جس نے کسی بھی مسلمان کے عیب کی، کسی بھی مسلمان کے کسی کمی کی پردہ پوشی کی، عیب کو چھپایا، عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اگر وہ شخص اس سے خیر خواہی رکھتا ہے، اگر اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کا کیا اصول ہونا چاہیے؟ اس کا اصول یہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے، من را منکم منکرن، کوئی منکر چیز، منکرات میں سے کوئی فواحش، کوئی بری چیز دیکھتا ہے، تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے جا کر کے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، فإن لم یستطع فبلسانہ، تو چاہیے کہ اس کو زبان سے منع کرے۔ لیکن زبان سے بھی منع کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھری مجلس میں جا کر کے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الگ بلا کر کے اس کو نصیحت کی جائے، اس کے نقصانات کیا ہیں، قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی نصیحت کے لیے۔ نہ یہ کہ تھوڑی سی چیز اگر معلوم ہو گئی اور اس کو جان کر کے دوسرے لوگوں میں پھیلانا اس نے شروع کر دیا۔ اس کی دو نوعیت ہوتی ہے۔ ایک نوعیت تو یہ ہے کہ ایک شخص برا ہے ہی، جیسے شراب پیتا ہے، بالکل عام ہے، بے نمازی ہے، بالکل عام ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، بالکل عام ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو ساری چیزیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہے، کہیں لغزش ہو گئی، کہیں خطا ہو گئی، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب وہ شخص جو دین کا کام بہت زیادہ کر رہا ہے، اور اگر کہیں پر ایک لغزش اس سے ہو جاتی ہے، دوسرے لوگ ٹانگ کھینچنے کے لیے اس تھوڑی سی خطا کو پھیلانا اور عام کرنا ایک عام چیز سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک مدعا مل گیا اور اب اس کے ذریعے سے فلاں کو بدنام کیا جائے۔ یہ چیز کس کے صفات میں سے ہے؟ یہ مومن کے صفات میں سے نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو شرابی ہے، اگر اس کو بھی آپ اسلوب کے ذریعے سے نہیں سمجھائیں گے تو آپ کی شرابی بھی بات نہیں مانے گا۔ اگر آپ بھری مجلس میں اس کو جا کر کے سمجھانے لگتے ہیں، ادھر ادھر اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں کہ فلاں شرابی ہے اور یہ ہے وہ بضد ہو کر کے اور زیادہ شراب پیے گا، اور زیادہ عام کر دے گا۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلی بات، اگر ہم خیر خواہی ہیں تو اس کو بہترین انداز میں نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کے عیب کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا جس نے دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کی دنیا اور آخرت دونوں میں پردہ پوشی کرے گا۔
ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم کسی کے عیب کو تھوڑا سا جان گئے ہیں، اور آج کل یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی چیز جان پاتے ہیں، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف لکھنا، اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، وہ اس کو اپنا شیوا سمجھ لیتا ہے، اپنا جو ہے کام شغل سمجھ لیتا ہے، اور یہ چیز شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی شخص کی پردہ پوشی کرتے ہیں، کسی شخص کے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو اس کے برعکس آپ سمجھ لیں، اس کے اپوزٹ سمجھ لیں کہ آپ کی کیا حالت بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جنگ کا اعلان نہ کریں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ستر کہتے کس کو ہیں؟ یہ جو پیچھے ہمارے لگا ہے اس کو ستر کہتے ہیں، پردہ ہے۔ پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ یہ پردہ جو لگا ہے اس کے پیچھے کی دیوار آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ کو دیوار نہیں دکھے گی، اسی کو ستر کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور آپ جانتے ہیں عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستار کہتے ہیں، پردہ۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم کے لیے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کے عیب پر جب ستر ڈال دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، ستار ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پردہ ڈالنے والے کے لیے عیبوں پر دنیا اور آخرت دونوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، دونوں جگہ اس کے لیے کامیابی مل جاتی ہے۔ دینی بھائی اور دوست، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں ایسے وقت میں کہ نہ تو جمعہ کا وقت ہے، نہ جمعہ کا دن ہے، نہ کوئی پروگرام ہونے والا تھا۔ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اور مسجد نبوی کی حالت یہ تھی کہ جس طرح سے آج بنی ہوئی یہ حالت نہیں تھی، اوپر چھپر بھی نہیں، صرف مسجد نبوی کی حالت یہ تھی کہ چاروں طرف سے دو ہاتھ، تین ہاتھ گھیر دیا گیا تھا کہ کوئی جانور اس میں نہ آنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے قریب آ جاتے ہیں، جو پاس سے گزر رہے تھے دونوں سائیڈ سے، وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کوئی گیٹ نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا، لیکن گھیرا ہوا تھا تاکہ جانور اس میں نہ داخل ہونے پائیں، چونکہ اس وقت کی حالت ہی یہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن نہیں ہے، عیدین کا دن نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہونے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے مسلمانوں کی جماعت، اے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو اسلام میں داخل تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی ایمان مکمل طور پر ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اتنی تیز آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے ہیں، خطبہ نہیں ہے لیکن یعنی تقریر، آپ واعظ نصیحت جو بھی ہے، اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گھروں میں پہنچ جاتی ہے۔ عورتیں جو آٹا گوندھ رہی تھیں وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ جاتی۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام میں تو داخل کیا ہے لیکن ابھی مکمل طور پر ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کیا حکم ہو رہا، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تؤذوا المؤمنین، مومنوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مومنوں کی عیب جوئی نہ کرو، مومنوں کے عیب کو عام نہ کرو، مومنوں کو کسی طرح سے ایذا نہ پہنچاؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ پر غور کریں، لا تؤذوا المؤمنین، مومنوں کو ایذا نہ پہنچاؤ. بڑی تیز آواز میں، آواز باہر جا رہی ہے، گھروں میں عورتیں کھانا بنا رہی، وہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سب کو لوگ پریشان ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ، لا تؤذوا المؤمنین، مومنوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کو کسی طرح سے ایذا نہ پہنچاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. آج مسلمان کی حالت کیا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے. ایک دوست دوسرے سے دوستی کر رکھا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے عیب کو ٹٹولتا رہتا ہے. کس لیے؟ تاکہ عام کرے، تاکہ پھیلائے، تاکہ اس کو ذلیل کرے، تاکہ اس کو رسوا کرے، تاکہ اس کو بدنام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کے عیب کو فاش نہ کرو، اس کے ٹوہ میں نہ لگو. کیوں؟ اگر لگو گے تو ہوگا کیا خرابی آئے گی؟ خود سنیے، نبی کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بذات خود اس شخص کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ہم آپ کے عیب کو ٹٹولنے لگیں، آپ ہمارے عیب کو ٹٹولنے لگیں، ہو سکتا ہے کچھ ہم ایک دوسرے کے پا جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو ٹٹولنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب کو فاش کرنے لگے گا، عام کرنے لگے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں جو اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن ابھی مکمل طور پر ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے، یاد رکھو، خبردار، مومنوں کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کے عیب کے پیچھے نہ پڑنا. اگر تم میں سے کوئی شخص مومنوں کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو کیا فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے ناراض ہو کر کے، جس شخص سے غصہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے. کیسے ذلیل و خوار ہوتا ہے؟ نبی کائنات فرماتے ہیں، وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اگرچہ وہ یہ گناہ اپنے بند کمرے میں کرتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، دنیا میں عام کر دیتا ہے. کس شخص کے؟ اس شخص کے جو دوسرے مسلمانوں کے عیب کو عام کرتا ہے، پردہ فاش کرتا ہے، ان کے عیب کو چھپاتا نہیں ہے، ان کے عیب کو ظاہر کرتا ہے. تو نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے یہ گناہ بند کمرے میں کیوں نہ کر رہا ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا. دینی بھائی اور دوستو، دوسروں کے عیب کو چھپانا بہت ضروری ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کے عیب کو ظاہر کریں گے وہ بدنام ہوگا، ہم عزت والے بن جائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہٰذا ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ دینی بھائی اور دوستو، لہٰذا ہمیں ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اس بات، یہ بہت معمولی چیز ہم سمجھتے ہیں، کسی بات کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے اور اس کو لوگوں میں بیان کرنا، ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے، کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں آدمی کو پہنچا دیا پھر ہمیں آگے پہنچانے کی ضرورت نہیں، یہ جان کر کے کہ فلاں شخص کو ذلیل کرنا ہے، فلاں شخص کو رسوا کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اور یاد رکھیں، آئیے میں آپ کو ایک روایت بتلاتا ہوں کہ جس میں اگر کوئی شخص خود اپنا پردہ فاش کرتا ہے، خود اپنا پردہ فاش کرتا ہے، آپ کہیں گے کہ اپنا پردہ کوئی کیسے فاش کرتا ہے، اپنے عیب کو کیسے بتلا؟ جی ہاں، اپنے عیب کو بھی بتلانے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے عیب کو بتلاتا ہے، جو شخص اپنے عیب کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا شریعت اسلامیہ اس کو پسند کرتی ہے؟ قطعاً نہیں پسند کرتی ہے۔ یہ شریعت ہے کیا؟ یہ مذہب ہے کیا؟ یہ مذہب عزت کا مذہب ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس میں فواحش نہیں ہے، منکرات نہیں ہیں، لا یعنی چیزیں اس میں نہیں ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے عیب کو بھی ظاہر کرتا ہے، دیکھیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس شخص سے جو اپنے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسروں کی بات تو میں ابھی بتلاتا ہوں، جو اپنے عیب کو ظاہر کر رہا ہے، اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافی الا المجاہرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت کے ہر فرد کو درگزر کیا جا سکتا ہے، اس امت کے ہر فرد کے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس امت کے ہر فرد کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس امت کے ہر فرد کی لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ، جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر جو گناہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلانیہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن جب صبح ہوتی ہے وہی شخص کسی آدمی سے کہتا ہے کہ گزشتہ رات میں فلاں وقت پر فلاں چیز میں نے ایسا کیا، جبکہ اس رات میں جب اس نے گناہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی، لیکن صبح کو اپنے دوست سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، چاہے وہ فخریہ طور پر بیان کرتا ہے، چاہے خوشی میں بیان کرتا ہے، کسی طرح سے جب اس کو بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو، اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ آپ اپنا عیب ظاہر کر رہے ہیں، یہ کس کا عیب ہے؟ رات کی تاریکی میں جو کیا تھا آپ نے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہاں کسی کو پہنچا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا کسی طرح سے ظاہر کر دیتا، لیکن پردہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو دوسرے وقت میں وہ شخص اپنے دوست و احباب سے بیان کر رہا ہے
اپنی کامیابی جان کر کے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ برائی کی، میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعلانیہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، دوسروں کے عیبوں پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے ہم یہ ایک سوچ لیا کریں کہ ہم کون سا قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ دوسرے کے بارے میں اگر ہم کوئی بات عام کر رہے ہیں، ہم نے اس کی تحقیق بھی کر لی ہے، اگر تحقیق بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں شریعت یہ کہاں اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو عام کریں، اس کو فاش کریں۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا تھا اور وہ برائی ہم دوسروں سے بیان کرتے ہیں، وہ شخص اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ ہی کے خلاف برائی کرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی برائی، آپ کے لیے بھی برائی، لیکن سبب کون بنا؟ سبب آپ بنے، جو کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کی برائیوں کو عام کر رہے ہیں، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے، چھپانے کے بجائے آپ اس کو عام کر رہے ہیں، اور شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو پردہ پوشی نہیں کرتے ہیں، دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زبردست ایک آیت نازل فرمائی، زبردست آیت، ان کو سنبھلنے کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ سورہ نور کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں یہ فضیلت سنائی گئی تھی، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن جو شخص اس کے برعکس چلتا ہے، اس کے اپوزٹ چلتا ہے، اس کے الٹا چلتا ہے، کسی کے عیب کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی کو، منکرات کو، فواحش کو پھیلانا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ شیوا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ بالکل عام کام ہو جاتا ہے، ان کی برائی ان کے تک، ان کی برائی ان تک، ایک دوسرے کو پھیلانا، واٹس ایپ پہ ڈالنا، فیس بک پہ ڈالنا اور یہ کرنا، یہی کچھ لوگوں کا کام رہ گیا۔ اور یہ کون لوگ کام کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہے، اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اس کو حسد ہے، جلن ہے، اپنا تو کر نہیں پاتا ہے، دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ نہیں پاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کھڑا ہو کر کے مقابلہ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو اب کہیں سے اگر تھوڑی سی چیز پا گیا تو اس کو عام کرنے پر لگ جاتا ہے۔ اب تو موقع مل گیا، پھیلاؤ اس کی برائی کو، یہ کرو اور وہ کرو، ان سے بولو اور ان سے بولو، ان کے واٹس ایپ پہ ڈالو، ان کے فیس بک پر، یہی اس کا کام رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ خبردار رہو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی کو پھیلانا، بے حیائی کو عام کرنا پسند کرتے ہیں، ان کا محبوب شغل بن چکا ہے، ان کا پیشہ بن چکا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو بدنام کر ڈالا، اور فلاں بھی اس کے بارے میں بول رہا تھا، فلاں بھی اس کے بارے میں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عزت و ذلت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نہ ذلیل کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر ساری دنیا اس کو عزت دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ عزت دینا چاہے تو کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا ہے اس کو۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ غلط کام کر کے اپنے انجام کو، اپنے آخرت کو خراب نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو برا نہ ٹھہرائیں۔ اور یہی نہیں،
ایسے لوگ جو دوسروں کے عیبوں کو عام کرنے کا پیشہ بنا لیتے ہیں، جو دوسری کی برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا مشغلہ بن چکا ہوتا ہے، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. جیسا کہ ابھی پہلے حدیث میں نے بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی برائیوں کے پیچھے، ان کے عیب کے پیچھے نہ لگ جاؤ. ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ٹھکانہ بنا رکھا ہے. بہت خوبصورت محل بنایا ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، دوسرے کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے ذلیل و خوار کرے گا؟ ہم میں سے کون سا وہ شخص ہے جو یہ چاہے گا کہ کہیں پر ٹوائلٹ ہے اور ٹوائلٹ کے بغل میں جا کر کے اپنا گھر بنا لے یا وہاں پر رہنے کے لیے اپنے لیے جگہ خاص کر لے؟ کوئی ایسی جگہ جہاں پر مردار پھینکے جاتے ہوں، کیا آپ وہاں پر جا کر کے اپنے رہنے کی جگہ بنائیں گے؟ قطعاً نہیں، آپ گوارہ نہیں کریں گے، آپ سوچیں گے بھی نہیں. لیکن وہ لوگ جو دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، جو دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ. جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، جو اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے، اس کو وہ صرف بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال. اللہ تبارک و تعالی ردغۃ الخبال میں اس کا ٹھکانہ بنائے گا. کیا ہے ردغۃ الخبال؟ کیا ہے ردغۃ الخبال؟ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، پردہ نہیں ڈالتے، چھپاتے نہیں ہیں، ردغۃ الخبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دے گا. میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ جانتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو جلایا جائے گا، ان سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، ساری چیزیں ان سے نکل رہی ہوں گی، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہوں گے کہاں؟ ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں ہوں گے، جہاں پر آگ ہی آگ ہے، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، اوپر نیچے سبھی آگ ہی آگے. یاد رکھیے انہی آگوں میں ایک نالی ہوگی جو آگ کی نالی ہوگی. وہ نالی کہاں جا رہی ہوگی؟ جو آگ کی نالی تیار کی گئی ہے اس آگ کی نالی میں خون سے، آگ سے جو خون نکل رہا ہے، آگ سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جو پیپ نکل رہا ہے، جو خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، آگ کے بیچ میں آگ کی نالی ہے. آگ کی نالی سے بہ کر کے ایک حوض میں پہنچ رہا ہے. وہ حوض بھی کس چیز کی ہے؟ چونکہ جہنم میں ہے کس چیز کے حوض؟ وہ حوض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگوں کی تیار کر رکھا ہے، جس کے کنارے بھی آگ کے ہیں، تالا بھی اس کا آگ کا ہے، ساری چیزیں آگ کی ہیں. اس حوض میں یہ خون، یہ پیپ جا کر کے جمع ہو رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو دوسرے کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے ہیں، جو دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ان خون اور پیپ کے حوض میں جمع کرے گا، ان کو وہاں پر ڈالے گا جس کو ردغۃ الخبال کہا جاتا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو محفوظ رکھے. ہم سمجھتے ہی نہیں. خون اور پیپ، آگ سے تو سارا پانی ختم ہو جاتا ہے نا. آپ اندازہ لگائیں آگ میں جل کر کے جو خون اور پیپ نکلے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ آگ کی نالی بنی ہوگی، آگ کا حوض بنا ہوگا، آگ سے نکل کر کے خون اور پیپ اس حوض میں پہنچے گا. اس حوض میں ایسے شخص کو ڈالا جائے گا جو دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مت پڑو کسی کے عیبوں کے پیچھے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، دنیا میں تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اگرچہ تم نے اپنے بند کمروں میں گناہ کیوں نہ کیا ہو.
نعوذ باللہ، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوست، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایک مومن کی صفت یہ ہے، ایک مسلمان کی صفت یہ ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کی صفت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالیں۔ کوئی چیز ہم سن لیں، ہم بہت خیر خواہ ہیں، اس کو تنہائی میں بلا کر کے، الگ ہم اس کو بلا کر کے سمجھائیں جو اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور الدین النصیحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن عیب یہ ہے جو اس کے عیب کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جو اس کے عیب کو عام کیا جا رہا ہے، یہ چیز عیب ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالا، جس نے کسی مسلمان کے کسی عیب کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو دوسروں کے عیب کو چھپانے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس برے صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کے عیبوں کو تلاش رہا ہو، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے عیبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال رہا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔